مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار، دوسری عقل، اور آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا دے۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ کل میری ویڈیو پہ کسی نے کمنٹ کیا کہ مسلمانوں کی کوئی تاریخ نہیں ہے، تو میں ان صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ فوج پہ ہزاروں کی 72 کبھی بھاری تھے، دشمنوں کے چہروں پہ ہمارے خوف طاری تھے۔ ہم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھیں، ہم نے اپنے بازوؤں کو تلواریں بنائی تھیں۔ دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں پچھاڑا تھا؟ کون تھا وہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا؟ دوستو، اگر ہم سب مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ پر بھی فرض بنتا ہے کہ تمام مذاہب کی رسپیکٹ کی جائے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے بعد سب سے پہلی جو غذا حاصل کی وہ حضرت صوبیہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ ان کے بعد آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور شیر خواری کا سارا زمانہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دودھ پی کر گزارا کرتے ہیں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرنے کی دو بڑی وجوہات جو میں نے پڑھی، ان کے مطابق عرب کے قدیم رواج کے مطابق آپ بچوں کو دیہات کی کھلی اور صاف ستھری فضا میں پرورش پانے کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور جو دوسری بڑی وجہ تھی کہ آپ عربی سیکھ جائیں، وہاں پر خالص عربی سکھائی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم